پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام حیدر سلطان تھا۔ وہ بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک تھا۔ تمام رعایا بادشاہ حیدر سلطان سے بے حد خوش تھی۔ جب ملک شام کے بادشاہ نے حیدر سلطان کی تعریف سنی تو وہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی شہزادی سندس کا رشتہ بادشاہ حیدر سلطان کے لیے بھیجا۔ چونکہ بادشاہ حیدر سلطان کے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے ملک شام کے بادشاہ نے اپنے وزیر کے مشورے سے شہزادی سندس کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شہزادی کے کچھ عرصہ بعد خدا نے بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام راشد رکھا گیا۔ شہزادے راشد کی پیدائش پر بے انتہا خوشیاں منائی گئی۔ جب شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو در شہوار کی صورت میں خدا نے بادشاہ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ شہزادی در شہوار کی پیدائش پر ملک بھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے، شاہی خزانہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ شہزادی در شہوار پیدائش پر بادشاہ اور ملکہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی در شہوار بہت خوبصورت تھی۔ اب شہزادے راشد کی عمر 19 برس اور در شہوار شہزادی 17 برس کی ہو چکی تھی۔ بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ شہزادہ راشد بھی اپنے باپ بادشاہ حیدر سلطان کی طرح نہایت رحم دل، نیک تھا اور بہت بہادر تھا۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ بے فکری کی نیند سو رہے تھے، شہزادی در شہوار کے کمرے سے ایک المناک چیخ ابھری جس نے سارے محل کو جگا دیا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ، دربان اور تمام ملازمین شہزادی در شہوار کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ملکہ تھی۔ جب ملکہ نے شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو شہزادی در شہوار غائب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے حکم سے ملازمین سارے محل میں شہزادی در شہوار کو تلاش کرنے لگے۔ نوکروں نے محل کا چپا چپا چھان مارا لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ سندس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ الگ پریشان تھا کہ آخر شہزادی کہاں چلی گئی، لیکن شہزادے راشد نے دونوں کو دلاسا دیا۔ شہزادہ بولا، امی اور ابا، حضور آپ لوگ فکر مت کریں، انشاءاللہ در شہوار کا ضرور پتہ چل جائے گا، مگر ابھی آپ شاہی نجومی کو بلا کر معلوم کرنے کی کوشش تو کریں کہ شہزادی در شہوار ہے کہاں۔ شہزادے راشد نے عقل مندی کی بات کی تھی جس نے سب کو کچھ امید دلائی۔ سب شاہی نجومی نے حساب لگانا شروع کیا تو یکایک بجلیاں چمکنے لگی اور سارا محل بجلیوں کی زد میں آ گیا۔ شاہی نجومی نے کئی مرتبہ حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نجومی نے ہار کر کہہ دیا کہ میرا علم اس طاقت تک نہیں پہنچ رہا جس کے قبضے میں شہزادی در شہوار ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے راشد کے مشورہ سے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی در شہوار کے متعلق پتہ چلا سکے اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ پورے ملک سے ہزاروں نجومی آئے مگر ناکام رہے۔ آخر کار ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ شہزادی در شہوار کا پتہ بتا سکتے ہیں، لیکن بزرگ نے کہا کہ ان کو ایک رات ایک دن شہزادی کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی بات مان لی اور بزرگ کو شہزادی در شہوار کے کمرے میں چھوڑ کر چلے آئے اور ایک دربان باہر دروازے پر بٹھا دیا، اور جب ملکہ واپس جانے لگی تو بزرگ نے سختی سے روک دیا کہ ایک رات ایک دن سے پہلے کوئی شخص کمرے میں مت آئے۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد بزرگ نے دربان سے کہہ کر ملکہ اور بادشاہ کو بلایا۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ شہزادہ راشد بھی چلا آیا۔
بزرگ نے بتایا کہ در شہوار کا پتہ چل چکا ہے، وہ ایک کانی چڑیل کے قبضے میں ہے۔ وہ چڑیل جو کہ شیطان کی پجارن ہے، نہایت بدصورت ہے۔ وہ چڑیل چونکہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے، دوبارہ پھر سے جوان ہونا چاہتی ہے۔ یہ شیطان دیوتا اسے تمام چڑیلوں کی سردار بنا دے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ در شہوار کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرے۔ وہ یہ کام چاند کی 14 تاریخ کو کرے گی۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ بزرگ نے تفصیل بتائی، لیکن بزرگ محترم، وہ چڑیل رہتی کہاں ہے؟ شہزادے راشد نے چڑیل کا پتہ پوچھا۔ چڑیل کوہکاف کی سب سے پرانی سیاہ پہاڑی پر رہتی ہے اور شہزادی اس کے قبضے میں ہے۔ اتنا بتا کر بزرگ غائب ہو گئے۔ بزرگ کے غائب ہونے پر بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ حیران رہ گئے۔ چونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے شہزادہ راشد جلدی جلدی سفر کے لیے تیار ہونے لگا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کو اس سفر پہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ بزرگ نے بتایا تھا آج تک جو شخص وہاں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ وہ اب شہزادے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور شہزادی در شہوار کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ شہزادے راشد نے کہا، ابا حضور اور امی حضور، آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنی بہن شہزادی در شہوار کو خود اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کر کے لاؤں گا۔ شہزادے نے یمن کا سب سے تیز رفتار گھوڑا لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کوہکاف کا سفر 3 دن کا تھا، مگر شہزادے کا تیز رفتار گھوڑا 2 دن میں شہزادے کو کوہکاف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور شہزادے کے پاس 2 دن ہی تو تھے، مگر پھر بھی وہ باعزم تھا۔ جو ہی شہزادہ راشد کوہکاف کی حدود میں پہنچا، گھوڑے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور گھوڑا شہزادے سمیت کلابازیاں کھاتا ہوا گر پڑا۔ شہزادے کے گرتے ہی گھوڑا پہاڑوں کی طرف بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو شہزادہ راشد بے انتہا پریشان ہوا۔ شہزادے، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ پر شہزادہ راشد نے سامنے دیکھا تو وہی بزرگ سامنے تھے جنہوں نے شہزادی در شہوار کا پتہ دیا تھا۔ ہاں بزرگ محترم، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، تو یہ لو یہ قالین اور یہ انگوٹھی، اس انگوٹھی کو پہن لو تو اسے پہننے سے کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکے گا۔ یہ قالین تمہیں پہاڑی کے غار تک پہنچا دے گا۔ بزرگ نے شہزادے کو تمام تفصیل سمجھائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی جاؤ شہزادے، وقت بہت کم ہے۔ اتنا کہہ کر بزرگ پھر سے غائب ہو گئے۔ شہزادے نے انگوٹھی پہنی اور قالین پر بیٹھ کر قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے پہاڑی کی غار تک پہنچا دے۔ قالین اڑنے لگا اور شہزادے کو غار پر پہنچا دیا۔ جب شہزادہ غار پر پہنچا تو دیکھا ایک بدصورت کانی چڑیل شہزادی در شہوار کو زمین پر ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور شہزادی پر پھونک مار رہی تھی۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چڑیل کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چڑیل کی گردن اڑا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا، اور جب شہزادی در شہوار ہوش میں آ گئی، شہزادے نے شہزادی در شہوار کو قالین پر بٹھایا اور محل واپس چلا آیا۔ شہزادے اور شہزادی در شہوار کی واپسی پر سب بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ اس خوشی کے موقع پر ملک میں جشن بہارا منایا گیا۔
اس کے بعد وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔